منور کی تابشیں، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو تو شرف، بے کس نواز یہ سو والا کہوں تجھے، اور کہہ دے کہ سب کچھ کے فنا خواہ کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ محفل امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں ان کے ولادت کے جشن کے موقع پر منعقد کی گئی ہے، اور اہل سنت و جماعت کے ساؤتھ افریقہ کے بہت بڑے اور مشہور ادارے میں ہم اور آپ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس جامعہ کو دین دنیا چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس کی ترقی کے لیے غیر سے اسباب پیدا فرمائے، بانی جامعہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے، ان کے اعوان و انصار کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ان کے لیے مضبوطی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ کریمہ کے حصے کی میں نے تلاوت کی ہے، جس آیہ کریمہ سے امام اہل اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، یعنی ایمان کی مہر لگا دی۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی صلاحیت دی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ 6 سال کی عمر میں سب سے پہلی مرتبہ کم و بیش 2 گھنٹے پر مشتمل علماء کی موجودگی میں ایک اچھوتے عنوان پر خطاب فرمایا۔ امام اہل سنت ابھی جو ہے وہ 14 سال کی عمر کو مکمل نہیں کیے تھے کہ آپ نے جو ہے وہ مسند افتاء کو زینت بخشی، بلکہ ایک مرتبہ آپ کے والد بزرگوار مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آئے فتویٰ لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اور جا کر مفتی صاحب سے اس فتوے کی تصدیق کرا لو۔ تو وہ گئے اور 14 سال کے ایک بچے کو بیٹھا ہوا دیکھا، اور وہ واپس پلٹ کر آ گئے، کہا وہاں تو کوئی مفتی صاحب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نے پھر فرمایا کہ مفتی صاحب تو اندر موجود ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ وہاں کوئی مفتی صاحب نہیں ہے بلکہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی جس کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں نکلی ہے۔ تو مسکرا کر کے فرمایا ہمارے دارالافتاء کے اس وقت مفتی صاحب وہی ہیں۔ یہ امام اہل سنت پر خصوصی اللہ کا کرم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جدید تحقیق جو ہمارے محققین کی اس وقت ہے، اس تحقیق کے مطابق اللہ نے ان کو 108 علوم و فنون میں مہارت عطا فرمائی تھی۔ بہت سارے فنون ایسے ہیں جن کو امام احمد رضا نے کسی استاد سے سیکھا نہیں، بلکہ آپ نے اپنی خود ذاتی کاوش سے اور کوشش سے اس کو حاصل کیا۔ لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، آپ کے علوم اپنی جگہ، آپ کا علم حدیث اپنی جگہ، آپ کا علم فقہ اپنی جگہ، آپ کا علم ریاضی اپنی جگہ، آپ کا علم تفسیر اپنی جگہ، سارے علوم اپنی جگہ، لیکن امام احمد رضا کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ مجدد جس صدی میں آتا ہے اس صدی کے فتنوں کو نپٹنے کے لیے آتا ہے، اور وہی سبجیکٹ لے کر کے آتا ہے جو اس صدی کا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ جیسے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ جب خلافت راشدہ کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا گیا، تو ملوکیت کے خاتمے کے لیے اور پھر خلافت راشدہ کی نصاب ثانیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کو بھیجا کہ آپ پہنچے اور ارشاد ثانیہ جو ہے وہ فرمائیں اور جو ہے وہ نئے سرے سے پھر خلافت راشدہ کو زندہ کریں. اور ان کے دور کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ فاروق اعظم کا دور یاد آ گیا. تو مجدد وہ صدی کے بگاڑ، جو صدی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اسی عنوان کو لے کر کے آتا ہے. ہر صدی کے اندر کبھی جو ہے وہ فتنہ خلق قرآن پیدا ہوا تو اللہ نے بشکل مجدد سیدنا امام احمد ابن حنبل کو بھیجا. اسی طرح جب فلسفے پر قرآن اور حدیث کو پرکھا جانے لگا تو اللہ نے امام غزالی اور امام رازی کو مجدد کی شکل میں بھیجا. جب لوگ فلسفے پر قرآن کو جانچ رہے تھے تو امام غزالی نے فلسفے کو کلمہ پڑھا کر گویا کہ مسلمان بنا دیا. اسی طرح یعنی مجدد جو ہے وہ ایک عنوان لے کر آتا ہے جو صدی کا بگاڑ ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ صدی جس کو ہندوستان میں بہت زیادہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یعنی جب اکبر نے دین الہی کی بنیاد رکھی اس باطل مذہب کی، تو اللہ نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور حضرت مجدد الفسانی کو بحیثیت مجدد جلوہ گر فرمایا. انہوں نے اکبری فتنے کو دھول چٹا دیا. پھر رافضیت کا فتنہ ہندوستان میں زور پکڑا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تشریف لائے اور آپ نے رافضیت کو دھول چٹایا اور ان کے فتنے کا خاتمہ فرمایا. آج بھی آپ کی مشہور کتاب جو ہے تحفہ اثنا عشریہ موجود ہے اور وہ پکار پکار کر آپ کی تحقیق کی گواہی دے رہی ہے. اہل علم پڑھ کر حیران رہتے ہیں کہ ایک انسان اتنے سارے فرقے کے عقائد سے واقف ہے. یہ بھی حیرت کی بات ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. لیکن جب 14ویں صدی آئی تو 14ویں صدی کا سب سے بڑا فتنہ یہ تھا کہ پوری دنیا کے اندر ایسے حالات پیدا ہو رہے تھے، چاہے وہ بر صغیر ہند پاک کی سرزمین ہو، چاہے وہ عرب کی سرزمین ہو، چاہے وہ یورپ کی سرزمین ہو، ہر علاقے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. گویا کہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ شک تھا، اس لیے کہ لوگ جانتے تھے کہ پورا کے پورا دین رسول اللہ کی ذات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اگر مسلمانوں کو حضور سے دور کر دیا گیا تو پھر مسلمان کبھی ایک زندہ قوم کی حیثیت سے اٹھ نہیں سکتے اور لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ مسلمانوں کی اصل طاقت عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، تعظیم رسول ہے. جب نبی سے مسلمانوں کو دور کر دیا جائے گا اور یہ قوم پھر مردہ ہو جائے گی، یہ قوم ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی. بلکہ اقبال نے بھی کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اور پھر ایک مقام پر کہا تھا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، یہ انسان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. انسان کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے تو فرشتے بھی اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس کے دل سے عشق ختم ہو جائے تو پھر مٹی کے تودے میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہتا. یہ عشق مصطفیٰ ہی تو ہے جس نے عرب کے بوریا نشینوں کو کیسر و کسریٰ کا تاجدار بنایا تھا. یہ عشق مصطفیٰ ہی تو ہے جس نے بلال جیسے غلام کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا تھا. یہ عشق مصطفیٰ ہی تو ہے گمنام لوگ قوموں کے امام اور قائد بن گئے تھے. عشق مصطفیٰ کی برکتیں ہیں، جو لوگ پیٹ میں پتھر مانتے تھے وہ لوگوں کی جھولیاں بھر رہے تھے. یہ عشق مصطفیٰ کی خیرات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں. تو اللہ کے حبیب سے دور کرنے کے لیے شکوک پیدا کیے جا رہے تھے، شبہات پیدا کیے جا رہے تھے. حضور قبر میں زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں سب سے آسان کام شک پیدا کرنا ہے اور سب سے مشکل کام شک کو دور کرنا ہے. شک پیدا کرنا بہت آسان ہے، اور اگر میاں بیوی میں شک پیدا ہو جائے تو ان کی زندگی زیادہ دن تک محبتوں سے لبریز نہیں رہ سکتی. نکاح ٹوٹ جاتا ہے اگر میاں بیوی میں شک پیدا ہو جائے، دوستوں میں شک پیدا ہو جائے تو دوستی ٹوٹ جاتی ہے، اور گھر میں شک پیدا ہو جائے تو گھر جو ہے اکھاڑا بن جاتا ہے. اور اگر جان ایمان کے لیے شک پیدا ہو جائے تو پھر انسان مسلمان نہیں رہ جاتا. اور حضور علیہ السلام کے لیے مسلمانوں کے دل میں شک پیدا کیا جا رہا تھا، نبی زندہ ہے کہ نہیں ہے، نبی کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے، نبی حاضر و ناظر ہے کہ نہیں ہے. اس طرح سے خریدے ہوئے لوگ باضابطہ طور پر اپنی جو وہ باطل تحقیقات کے نام پر باطل نظریات کو پیش کر رہے تھے. اللہ نے اس صدی میں
مجدد یقین بنا کر امام احمد رضا کو جلوہ گر فرمایا۔ امام احمد رضا کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو یقین کی دولت عطا کی، اور یہ یقین کی دولت بہت بڑی ہے۔ صحابہ کے ایمان میں اور منافقین کے کلمہ پڑھنے میں فرق یہی ہے کہ صحابہ یقین کی اس منزل پر فائز تھے کہ منافقوں کو اسی طرف دعوت دی گئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، یہاں الناس سے مراد حضور کے صحابہ ہیں، تو آیت کا مطلب یہ ہوا منافقین سے کہا جا رہا تھا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے، صدیق جیسے ایمان لائے، فاروق جیسے ایمان لائے، جیسے عثمان ایمان لائے، جیسے علی ایمان لائے، جیسے سعد، سعید، طلحہ، زبیر ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ۔ تو وہ منافقین کیا کہتے تھے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ معاذ اللہ۔ آخر ان کو کلمہ پڑھنے سے اعتراض نہیں تھا، ان کو صحابہ کی طرح ایمان لانے میں اعتراض تھا، اور اللہ کو مطلوب وہ ایمان تھا جو صحابہ ایمان لائے تھے۔ تو صحابہ کے کلمہ پڑھنے میں اور ان کے کلمہ پڑھنے میں فرق کیا تھا؟ وہ صرف کلمے، نماز، روزے تک محدود رکھتے تھے جنہیں منافقین کہتے تھے، اور صحابہ کا حال کیا تھا؟ حضور دعا نیچے ڈالتے تھے وہ زمین سے گرنے نہیں دیتے بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے، حضور کے وضو کا پانی وہ اپنے چہرے میں بنتے تھے۔ ان دیوانگی کی ادا کو دیکھ کر منافق کہتے تھے یہ بیوقوف لوگ ہیں، اور اللہ کہتا تھا یہی ادا تو مجھے پسند ہے، وہ اس کو بیوقوفی کہتے تھے، اور اللہ فرماتا ہے یہی ادا انہی کی طرح ایمان لاؤ، انہی کی طرح۔ تو صحابہ یقین کی منزل پہ فائز تھے۔ ان کے یقین کی ایک جھلک آپ کو دکھاؤں، ایک جھلک۔ ایک مرتبہ ہجرت کے وقت بڑا مشہور معروف صلاح ہے، ہجرت کی شب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا اور امانتیں لوٹا کر فلاں مقام پر آ کر یہی بات ہے۔ کسی نے مولا کائنات سے پوچھا علی تم موت کو یاد کرتے ہوئے ہمیشہ بے چین رہتے ہو، کبھی تمہیں سکون کی نیند آئی ہے؟ میرے مولا نے کہا شب ہجرت بہت سکون سے سویا تھا، شب ہجرت بہت سکون سے سویا تھا۔ کہا ارے وہ رات تو تلواروں کے سائے میں گزری، آپ اس رات کو کیسے سکون سے سو گئے؟ فرمایا تلواروں کا خوف نہ تھا، محبوب کی زبان پر یقین تھا۔ حضور نے فرمایا علی صبح اٹھنا اور امانتیں لوٹانا گویا کہ سنانے والے مصطفیٰ صبح تک زندگی کی ضمانت دے رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن صبح سے پہلے مجھے موت نہیں آ سکتی، اس لیے میں یقین سے سویا تھا۔ اب امام اہل سنت نے اسی یقین کو 14ویں صدی میں پیش کیا ہے۔ حدیث سب پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن یقین تو دیکھو، امام اہل سنت خود فرماتے ہیں، الملفوظ میں یہ بات موجود ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، حدیث پڑھنے والے بہت ہیں، پڑھانے والے بہت ہیں، لیکن یقین حدیث پر، اور یاد رکھنا جس کا یقین جتنا پختہ ہوتا ہے بس وہی منزل پاتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام کا شعر ہے، مرشد اجازت فرماتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو شک والے کبھی منزل نہیں پا سکتے، منزل ہمیشہ اہل یقین کو ملتی ہے۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے بڑے کے گوشت سے یعنی گائے کے گوشت سے تکلیف ہوتی ہے، اگر میں وہ کھا لوں تو میرے مسوڑے پھوٹ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں کسی کے یہاں دعوت میں گیا اور انہوں نے گائے کے گوشت کے جو ہے وہ کباب بنائے۔ اب دل یہ چاہتا تھا کہ تکلیف ہوگی، مسوڑے پھول جائیں گے، مجھے یہ گوشت برداشت نہیں ہوتا، ہضم نہیں ہوتا، بیمار ہو جاؤں گا، لیکن خیال تھا کہ اگر میں انکار کرتا ہوں تو میزبان کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ اور کیا انتظام کرے گا۔ اور ہمارے بزرگوں کی شان یہ ہے انہوں نے دل نہ ٹوٹے اس کے لیے روزے توڑ دیے، یہاں تو پرہیز توڑنا تھا۔ امام اہل سنت نے وہ کباب کھا لیے، کھانے کے بعد مسوڑے پھول گئے، فرماتے اتنے پھولے کہ بات نہیں کر سکتا تھا۔
حتیٰ کہ سنتوں کی نماز، سنت نمازوں میں بھی مجھے کسی کی ابتدا کرنی پڑی. منہ کھلتا ہی نہیں تھا تو پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، تو سنتوں میں بھی میں نے کسی کی ابتدا کی. فرماتے ہیں اتنا پھول گیا، نہ بات ہو سکتی تھی، نہ کچھ کسی کو لکھ کر دیتا تھا. ان دنوں بریلی میں جو ہے وہ طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا، پلیگ کی وبا پھیلی ہوئی تھی. میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور بتایا کہ دیکھیے کیا ہو گیا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ یہ طاعون کے مرض میں آپ مبتلا ہو گئے، پلیگ ہو گیا آپ کو. امام اہل سنت نے ڈاکٹر کو لکھ کر کے دیا مجھے کبھی طاعون نہیں ہو سکتا، مجھے کبھی طاعون کا مرض نہیں ہو سکتا، مجھے کبھی پلیگ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. آپ تو چلے آئے، آنے کے بعد رات بھر کہتے میں کہتا اللہ حبیب سچا ہے طبیب جھوٹا ہے، حبیب سچا ہے طبیب جھوٹا ہے. رات بھر کہتا رہا. کہتے رات کے آخری حصے میں کسی نے گویا میرے کان میں کہا کالی مرچ اور نمک. میں نے فوراً اس کو پسوایا، منہ میں ڈالا، خون کی کلی ہوئی اور اس کے بعد پھر سوجن ختم ہو گئی اور میں ٹھیک ہوتا چلا گیا. صبح کو میں ٹھیک ہو گیا، پھر ڈاکٹر کے پاس پہنچا اور میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہاں گیا آپ کا وہ پلیگ، کہاں گیا وہ آپ کا طاعون، میں تو اچھا ہو گیا. تو اس وقت ڈاکٹر نے تو کہا کہ آپ تو اچھے ہو گئے، لیکن ساتھیوں نے کہا آپ نے اتنے یقین سے کیسے کہا تھا، کیونکہ آج کل وبا چل رہی ہے، اب اتنے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ مجھے یہ مرض نہیں ہو سکتا. تو کہا کہ سنو مجھے اپنے آپ پر نہیں بلکہ محبوب کی ذات پر بھروسہ ہے. حبیب نے فرمایا اگر کوئی کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اگر اس دعا کو کوئی پڑھ لے تو مرے دم تک اس کو اس مصیبت کو، وہ مصیبت اس تک نہیں پہنچ سکتی، وہ اس مصیبت سے محفوظ رہے گا. تو فرماتے میں نے اس طاعون کے مرض میں مبتلا ہونے والے انسان کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تھی، اس لیے مجھے یقین ہے کہ میرے محبوب کا قول سچا ہے، اب مجھے کبھی بھی طاعون کا مرض نہیں ہو سکتا. دیکھو یہ یقین جو آپ کو ملے گا وہ امام اہل سنت کے یہاں ملے گا. امام نے یقین کی تعلیم دی اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ حضور کے سچے عاشق تھے. انہوں نے محبت رسول کو عام کیا، تعظیم رسول کی دعوت دی. اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. امام احمد رضا تمام فرائض میں سب سے بڑا فرض حضور کی تعظیم سمجھتے تھے اور تعظیم رسالت سے بڑا فرض وہ کہتے تھے کوئی نہیں ہے، سارے فرائض فرع ہے اصل تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اصل ایمان ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور باقی سب اس کی فرع ہیں. آپ اس کو دیکھیں، امام اہل سنت نے اس کو سمجھایا صحابہ کی زندگی سے. اسی پر میں اپنی بات کو وقت پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ